ہم کہلاتے تو ہیں کہ ہم ثناخان مصطفیٰ ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخان ہیں، لیکن نہ تو چہرے پہ داڑھی ہے، تازہ استرا پھرا کے سٹیج پہ چڑھ گیا، اور اسی طرح اپنے کپڑوں کی اس طرح بناوٹ کی جیسے دلہن کپڑے بناتی ہے، اور دلہنوں کی طرح کپڑے پہن کر پھر نماز کا ٹائم ہوا، نماز کی پرواہ نہیں ہے، اور پھر جب نعت مصطفیٰ پڑھی گئی تو وہ کیسے پڑھی؟ نعت مصطفیٰ گانوں کی طرز میں پڑھی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ انتہائی واجب الاحترام معززین سامعین کرام، آج کے اس جمعۃ المبارک کی محفل میں ہم ایک انتہائی اہم بات عرض کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات اس ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام مسلمانان عالم کو حق کے سننے، اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے تو منافقوں کا کام ذکر کیا، اس کے بعد رب لم یزل نے اپنے پیارے محبوب کے ماننے والوں اور ان لوگوں سے خطاب فرمایا جنہوں نے اپنی گردنوں میں غلامی رسول کا قلادہ پہن لیا ہے۔ فرمایا کہ منافق وہ ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور دنگا، خون خرابہ اور طرح طرح کے غلط کاموں میں وہ مگن رہتا ہے، لیکن فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا ہے، تمہارا کیا کام ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اور کوئی بھی ذی عقل اپنے دشمن کی پیروی نہیں کرتا۔ پھر ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ صرف جسم کا دشمن ہوتا ہے، ایک دشمن وہ ہوتا ہے کہ جو دولت ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ تو شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے کہ تمہارے جسم کا بھی دشمن ہے، تمہارے خزانہ ایمان کا بھی دشمن ہے، اس لیے اس سے بچ کے رہو اور اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور اسی بات میں تمہاری دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اب یہ ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اس کی کیا شان نزول کیا ہے، اور اس کے متعلق مفسرین کرام کیا فرماتے ہیں؟ چنانچہ علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو پہلے دین موسیٰ کے پیروکار تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی
انہوں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو سرکار کا امتی بنا دیا، سرکار کی ذات پہ کلمہ پڑھ لیا، تو پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں یوم سبت یعنی ہفتہ کے دن کی تعظیم بھی ضروری تھی، اور دین موسیٰ میں اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ بھی حرام تھا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم دین موسیٰ کی بھی پیروی کریں گے اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر بھی عمل کریں گے، کیونکہ یہ چیزیں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مباح ہے، تو ہم ان کو نہیں کریں گے۔ یعنی سرکار کے دین میں داخل ہونے کے باوجود نہ تو ہم اونٹ کا گوشت کھائیں گے، نہ اونٹ کا دودھ پئیں گے، اور اسی طرح یوم سبت کی تعظیم بھی کریں گے۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ان کی اس بات کرنے کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا اور فرمایا کہ اے عبداللہ ابن سلام، جب تم سرکار کی ذات پر ایمان لائے ہو تو مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ کو یہ ناگوار گزرا کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں قدم بھی رکھیں، میرے مصطفیٰ کریم کے غلام بھی بن جائیں، پھر بھی دین موسیٰ کی پیروی کرتے رہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ جب تم محمد کریم کے دین میں داخل ہو گئے ہو تو مکمل داخل ہو جاؤ، اونٹ کا گوشت بھی کھاؤ، اونٹ کا دودھ بھی پیو، اور یوم سبت کی تعظیم بھی واجب نہیں ہے۔ یہ اللہ کریم کو ناپسند گزرا۔ تو کیا مطلب ہوا کہ تم ایسا نہ کرو کہ کہلاؤ تو مسلمان لیکن تمہارا طرز عمل اسلام کے خلاف ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس میں بڑی تعمیم ہے، اس دور میں بہت بڑے خرافات ہیں۔ ایک خرافات، ان خرافات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے عالم اپنے آپ کو عالم دین مصطفی بھی کہتے ہیں، پیر شریعت مصطفی بھی کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو دین مصطفی کا غلام بھی کہلاتے ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ جب حضرت امیر معاویہ یہ بالاتفاق صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول کی تعظیم نہ کرنا اور ان کے خلاف کہنا یہ دین اسلام کے خلاف ہے، تو پھر یہ اس آیت کی زد میں آ جائیں گے کہ بھئی مکمل دین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جو مرضی چاہا اس کو تو مان لیا اور جو دل نے چاہا اس کو ہٹا دیا۔ یہ شریعت مصطفی نہیں ہے، بلکہ شریعت مصطفی یہ ہے کہ جو تمہارا دل مانتا ہے یا نہیں مانتا، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اور ایک دوسری بات آج کل کے دور میں کہ ہم کہلاتے تو ہیں کہ ہم ثناخان مصطفیٰ ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخان ہیں، لیکن نہ تو چہرے پہ داڑھی ہے، تازہ استرا پھرا کے سٹیج پہ چڑھ گیا، اور اسی طرح اپنے کپڑوں کی اس طرح بناوٹ کی جیسے دلہن کپڑے بناتی ہے، اور دلہنوں کی طرح کپڑے پہن کر پھر نماز کا ٹائم ہوا، نماز کی پرواہ نہیں ہے، اور پھر جب نعت مصطفیٰ پڑھی گئی تو وہ کیسے پڑھی؟ نعت مصطفیٰ گانوں کی طرز میں پڑھی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں اسی آیت طیبہ کے تحت ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر اپنے آپ کو محمد کریم کا عاشق کہلواتے ہو تو پھر تم اسی طرح بنو جیسے میرے پیارے مصطفیٰ کی شریعت فرماتی ہے۔ چہرے پہ میرے مصطفیٰ کی سنت سجی ہو، اور زبان پہ کس کی کلام ہو؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی کی کلام ہو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شعر بھی قرآن و حدیث کے ترجمہ سے خالی نہیں ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب اپنے الفاظ اس طرح کے ہوں، اپنے جسم پر اسوہ رسول سجا ہو،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہوں۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں، میں جب کراچی میں پڑھتا تھا وہاں ایک حافظ تھا، حافظ قرآن تھا، وہ ادھر پنجاب کا، لیکن کراچی میں جا کر وہ قرآن کریم سناتا تھا، لیکن قرآن کس طرز میں پڑھتا تھا؟ وہ دھمال کی طرز میں پڑھتا تھا یا عیسیٰ خیلوی کی طرز میں پڑھتا تھا۔ لوگ بڑے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ہمارے مدرسہ میں آیا، میں نے اس سے سلام نہیں لیا، میں بیٹھا تھا اور وہ ساتھ سے گزرا، میں نے سلام نہیں لیا۔ وہ کہنے لگا کہ قریشی صاحب آپ نے سلام نہیں لیا؟ میں نے کہا ہاں میں نے جان بوجھ کے نہیں لیا۔ تو وہ کہنے لگا کیوں نہیں سلام لیا؟ میں بھی مسلمان ہوں۔ میں نے کہا کہ کافی علماء نے تمہیں یہ کہا ہے کہ قرآن کو دھمال کی طرز میں نہ پڑھو، قرآن کو عیسیٰ خیلوی کی طرز میں نہ پڑھو، یہ قرآن ایک عام کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے، تو اللہ کی کلام کو اللہ کی کلام کے مناسب طرز میں پڑھو۔ مجھے حافظ کہنے لگا، اس نے کہا جی دیکھیں ہمارے پاس آدمی کو کم ہوتے ہیں، پھر آدمی ہمارے پاس کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی پھر ڈگ ڈگی بجانے والے کے پاس بھی آدمی بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا ڈگ ڈگی بجانے والا حق پر ہے کہ قرآن و حدیث کی تقریر کرنے والے کے پاس لوگ کم ہوتے ہیں، پھر وہ ناحق پر ہوا۔ تو یہ کتنے غلط خیالات ہم نے جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو کس لہن میں پڑھو، کس لہجہ میں پڑھو؟ سرکار فرماتے ہیں اس کو عرب لہجہ میں پڑھو، اور پورے علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ 7 قراتیں ہیں، قرات 7 مشہورہ متواترہ، اور ان میں سے کسی ایک قرات میں قرآن کو پڑھو۔ اگر کوئی عیسیٰ خیلوی کی طرز میں پڑھتا ہے صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی خوشامد برآمد کے لیے، لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے، اور دھمال کی طرز میں پڑھتا ہے، یا وہ عیسیٰ خیلوی کی طرز میں پڑھتا ہے، گانے کی طرز میں پڑھتا ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اب دیکھیں قرآن اللہ کی کلام ہے، اور اس کو اگر تم ان قرات 7 مشہورہ کے علاوہ پڑھتے ہو ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو جو میرے مصطفیٰ کریم کی نعت ہے، سرکار کی ثنا ہے، سرکار کی تعریف ہے، سرکار کی نعت ہے، اگر اس کو تم گانوں کی طرز میں پڑھو اور پھر خود بھی ناچو اور لوگوں کو بھی نچاؤ، اور پھر وتیرہ کیا ہے آج کل کے ثنا خانوں کا، نعت خانوں کا؟ ایک تو لباس عورتوں جیسا، دوسرا چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تیسرا لچر قسم کی کلام ہے۔ میں یہیں ایک نعت خان آیا اور اس نے پنڈی سے آیا تھا، غالباً میں نام اس کا بھول رہا ہوں، یہاں ہمارے محفل نعت میں آیا تھا، تو وہ کبھی سٹیج پہ چڑھ جائے کبھی نیچے اتر جائے، کبھی سٹیج پہ چڑھ جائے کبھی نیچے اتر جائے۔ اور اس نے کیا کلام پڑھی؟ اس نے کہا جی اسلام کی عظمت ہے تیرے بین سے، حضرت زینب کے متعلق کہہ رہا تھا، تیرے بین سے۔ اب نبی کریم نے تو بین کرنے سے منع فرمایا ہے، اب جس بات سے میرے مصطفیٰ کریم منع فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں وہ بات اسلام کی عظمت کی دلیل ہے۔ تو جب وہ پڑھ کے واپس آ بیٹھا سٹیج پہ، میں نے کہا جی آپ نے تو کہا ہے کہ بھئی حضرت زینب کے بین سے اسلام کی عظمت ہے، سرکار نے تو بین سے منع فرمایا ہے، اس کا مطلب ہے سرکار کی بات پر خود سرکار کا خاندان عمل نہیں کر رہا۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے کہ جو سرکار جس سے منع کرتے ہیں تم اس کو اسلام کی عظمت بنا رہے ہو۔ تو کہنے لگا اچھا استغفر اللہ، پھر میں نہیں پڑھوں گا۔ اب ہم کو ایک ساتھ تو نہیں ہے کہ پھر پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ یہ لچر قسم کے نعت خان ہوتے ہیں، اور ان کی نہ تو ان کو پتا ہوتا ہے عقیدہ کیا ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھنا کیسے ہے، نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ سٹیج مصطفیٰ کے آداب کیا ہے۔ چنانچہ ایسے نعت خان پھر کیا کرتے ہیں، اس پر مزید کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے کہتے ہیں ہم نے 1,20,000 لینا ہے، 60,000 روپیہ لینا ہے، پھر دوسرا یہ ہے کہ جب تک ہم پڑھتے رہیں گے ہمارے اوپر نوٹ آتے رہیں، جب نوٹ ختم ہو جاتے ہیں تو ان کی کلام بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کا علم بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پروٹوکول بھی۔ تو یہ انتہائی غلط باتیں ہیں، اور اس آیت کریمہ کے بالکل خلاف ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ نام تو اسلام کا ہو، نام تو مسلمانی کا ہو، لیکن تمہارے کرتوت شیطانوں والے ہوں، اور تمہارے کرتوت اور تمہارے کردار وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے والے نہ ہوں بلکہ شیطان کو راضی کرنے والے ہوں، تو یہ محفل نعت نہیں ہے بلکہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک سبب ہے۔
کوئی اس بات پہ ناراض ہو یا راضی ہو، یہ ہمارے منصب کے مطابق یہ ہے کہ ہم بات بتا دیں۔ اب ایسے لوگوں کی دعوت کرنا، ایسے لوگوں کو سٹیج پر لانا، پھر ان کی عزت کرنا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاسق کی عزت کرنے سے عرش الہی ہل جاتا ہے، عرش الہی کانپ جاتا ہے کہ جو شریعت مصطفی کے مطابق فاسق مولن ہے۔ اب ایک فسق کی دو قسمیں ہیں، ایک فسق ہوتا ہے اندرونی، ایک فسق ہوتا ہے بیرونی۔ فسق اندرونی یہ ہے کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے، ہر ایک کے سامنے نہیں ہے اس کا جھوٹ، الیاذ باللہ کوئی اور شریعت کے خلاف غلط کام کرتا ہے لیکن چھپا ہوا ہے، تو وہ اس کا فسق اندرونی ہے۔ اور ایک فسق ہوتا ہے ہر ایک کے سامنے ظاہر ہے، جیسے داڑھی منڈانا۔ اب داڑھی منڈانا یہ بھی فسق ہے لیکن ہر ایک کے سامنے ہے، تو وہ فاسق مجاہر ہے، فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن کی تعظیم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ تو یہ تمام تر باتیں ہیں کہ جو ہم آج مسلمان خود ان کو اپنا رہے ہیں، اور اپنا کر اپنے اسلام کو کیا کر رہے ہیں، وہ دنیا کے سامنے اس طرح پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں محفل نعت میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے کہ رات گئے تک محفل نعت شروع ہے۔ میں کسی پر معین طور پہ یہ ٹیک نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے تمام معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ رات گئے تک محفل نعت ہے، لیکن صبح اٹھے چند آدمیوں نے نماز پڑھی، فرض نہیں ہے لیکن محفل نعت ساری رات۔ یہ جی عاشقان رسول ہیں۔ وہ کیسے عاشقان رسول ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس بات کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب نماز جو سرکار کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن جس کا حکم نہیں ہے اس کو اپناتے اپناتے ساری رات ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سرکار کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے جیسے ہمیں فرمایا ہے ہم خدا کرے کہ اسی طرح زندگی گزاریں، اور انہی فرامین پر عمل کر کے اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ثنا خوانی کتنا بہترین کام ہے کہ سرکار کی ثنا خوانی تو رب ذوالجلال فرماتا ہے، اور پھر ثنا خوانی کرنے کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی رافضی ناسبی پکڑ لیا سٹیج پہ کھڑا کر دیا بس وہ نعت خوانی کر رہا ہے، یہ جی ثنا خوان مصطفیٰ ہے۔ ثنا خوان مصطفیٰ وہ نہیں، ثنا خوان مصطفیٰ کون ہے حقیقی معنوں میں، کہ جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو، اور جس کا اسوہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق ہو۔ اور پھر وہ کلام بھی کیسی پڑھے، یا تو کلام پڑھے پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اب ان کا کلام تو ہے گستاخ اکھیاں، لیکن ہمارا یہ منصب نہیں کہ ہم گستاخ کہیں۔ پیر مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو یہ فرمایا، لیکن ہم کیا عرض کریں گے، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ اور پھر جو نعت خوان ہے آج کل کے لچر نعت خوان، وہ پھر ایسے ایسے الفاظ بولیں گے جو ہمارے عقیدہ کے بھی خلاف ہیں۔ مثلا وہ کہیں گے اللہ سائیں، حالانکہ سائیں اللہ کو نہیں کہنا چاہیے، سائیں اللہ کے مرتبہ اور منصب کے خلاف ہے، بلکہ اللہ کو اللہ پاک کہنا چاہیے، اللہ جل جلالہ کہنا چاہیے، یا اللہ قدوس کہنا چاہیے، اللہ سائیں نہیں۔ اسی طرح وہ بھی یہاں آیا تھا ایک وہ نعت خوان، اس نے تقابل کیا کس کا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کا۔ وہ کہنے لگا حضرت عیسیٰ روح اللہ تو شہر سے باہر ایک کھجی کے تنوں کے پاس پیدا ہوئے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ مطلب کیا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شان بڑی ہے۔ میں نے اس کو کہا بھائی اس کی دلیل لاؤ، تمہارا مغز خراب تو نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صحابی ہے، کبھی بھی صحابی کی شان نبی سے نہیں بڑھ سکتی۔ ہمارا یہ اہل سنت کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی کی ذات صحابہ سے اعلیٰ ہے، اور تم تو نبی سے صحابی کو بڑھا رہے ہو۔
تمہیں عقیدے کا بھی پتہ نہیں اپنا، اور جب عقیدے کا پتہ نہیں تو کیا کلام پڑھیں گے؟ اللہ کریم ایسے نعت خوانوں اور ایسے بازاری قسم کے لوگوں سے معافی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم ایسے آدمی بلوا کر اپنے عقیدہ کو خراب نہ کریں، بلکہ ایسے آدمی بلوانے چاہیے۔ اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ یہ محفل نعتیں جن میں ایسے نعت خوان بلائے جاتے ہیں، ان سے بہتر ہے کہ تم اپنے مدارس کو ترویج دو۔ دیکھو کہ تم اگر کوئی دنیاوی کام کرو گے، تم یہ سوچو گے ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے پیسے آتے رہیں، ہمارا پیسہ ختم نہ ہو، بند نہ ہو۔ جب تم دنیاوی کام میں اس طرح کرتے ہو تو دینی کام میں کیوں نہیں سوچتے کہ ہم ایسا کام کریں جس سے ہمارے دین بتانے والے لوگ پیدا ہوں؟ تو دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، تمہیں دین کی باتیں بتانے والے، تمہیں دین کے راستہ پر چلانے والے، تمہیں طلاق اور نکاح کے مسائل بتانے والے کون ہیں؟ دینی مدارس سے پیدا ہوتے ہیں۔ خدا را ایسے لیکچر قسم کے نعت خوانوں کو بلا کر اتنی بڑی بڑی فیسیں دے کر ان کے اوپر پیسے گھما کر اپنی دولت کو ضائع مت کرو، بلکہ اپنی دولت اگر خرچ کرنی ہے تو دینی مدارس کے طلباء پر خرچ کرو، جہاں عالم پیدا ہوتے ہیں۔ کل تمہیں وہ سبق دیں گے کہ دین کو کیسے اپنانا ہے، دین کے مسائل کیسے ہیں، نماز تمہاری کیسے درست ہوگی، تمہاری حج کیسے صحیح ہوگی، تمہارا عمرہ کیسے صحیح ہوگا۔ وہ مسائل تو تم معلوم کرنے کے لیے آتے ہو علماء کے پاس، تو ویسے تم ایسے لچر اور بازاری لوگوں کو بلا کر اپنی محفلوں کو سجاتے ہو۔ خدا را یہ غلط کام مت کرو اور اپنی محافل کو علماء سے سجاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ نام لکھ دیتے ہیں، اشتہاروں پر نام لکھے گئے، جناب فلاں مفتی یہ صدارت کریں گے، صدر آ گئے، لیکن صدر کی بات نہیں ماننی۔ ہم یہ کہتے ہیں بھئی ڈگڈگی والوں کو مت بلاؤ، جو ڈگڈگی بجاتے ہیں، ساتھ نعت بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساز بھی چل رہا ہے، ڈگڈگی بھی بج رہی ہے، اس کو مت بلاؤ۔ اور وہ نہیں مانتے۔ صدر پھر کس کام کے؟ صدر کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خلاف شرع بات، خلاف عقیدہ بات ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، جب وہ روکیں تو رکتے نہیں ہو، پھر صدارت کی کیا کام، صدارت کی کیا بات ہے؟ وہ مجھے وہی حافظ کہنے لگا جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ بھئی وہ دھمال کی طرز میں قرآن پڑھتا تھا۔ اس نے کہا جی دیکھیں ہمارے پاس آدمی کو کم ہوتے ہیں، پھر آدمی ہمارے پاس کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی پھر ڈگڈگی بجانے والے کے پاس بھی آدمی بہت زیادہ ہوتے ہیں، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا ڈگڈگی بجانے والا حق پر ہے، کہ قرآن و حدیث کی تقریر کرنے والے کے پاس لوگ کم ہوتے ہیں، پھر وہ ناحق پر ہوا۔ تو یہ کتنے غلط خیالات ہم نے جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں، یہ سب غلط خیالات ہیں، بلکہ وہ عقیدہ، وہ خیال اور وہ تصور اپناؤ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔